اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 6واں سپارہ سورت نساء دی آیت نمبر 148۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو علانیہ برا بھلا کہے، مگر وہ جو مظلوم ہو، جس سے زیادتی ہو، سنتا جانتا ہے۔ اگر تم لوگ اچھا کام کرو گے، چھپے یا ظاہر، اور درگزر کرو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا سب قدر ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور پیغمبروں میں فرق کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے درمیان میں سے کوئی رستہ نکالنا چاہتے ہیں، بلا شبہ یہ کافر ہیں اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائیں، ان میں کسی میں فرق نہ کریں، ایسے لوگوں کو بہت جلدی صلہ عطا فرمایا جائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے اہل کتاب، تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک کتاب آسمان سے اتار لاؤ، تو یہ موسیٰ سے بھی بڑی بڑی فرمائشیں کر چکے ہیں، کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کو سامنے دکھاؤ۔ سو ان کو گناہ کی وجہ سے بجلی نے آ پکڑا، پھر کھلی نشانیاں آنے کے بعد بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اور ہم نے درگزر کی اور موسیٰ کو غلبہ دیا، اور اس سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور کو اٹھا کھڑا کیا، حکم دیا کہ دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا۔ غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا، تو ان کے عہد توڑنے اور اللہ کی وحی سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، اللہ نے ان کو مردود کر دیا، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر کر دی، تو یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے، مریم پر بہتان عظیم کی وجہ سے، اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو ایسی صورت معلوم ہوئی۔ اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی میں اندازے کی سوا اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے موسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف واپس بلا لیا۔ اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا موت سے پہلے ان پر ایمان لائے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ تو ہم نے یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے پاک چیزیں حلال تھی حرام کر دی، اور اس وجہ سے بھی کہ اکثر اللہ کے رستے سے رکتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ باوجود منع کرنے کے سود لیتے تھے، اور باوجود اس سے بھی کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے۔
جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر جو تم پر نازل ہوئی ہے ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے، ہم ان قریب ان کو اجر عظیم دیں گے۔ ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبر علیہ السلام کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور دی تھی۔ اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات واقعات بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو اللہ نے خود باتیں کی، پیغمبر کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، تاکہ پیغمبر کے آنے کے بعد لوگوں میں کوئی الزام نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ نے جو تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے، اپنے فضل و کرم سے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے رکے وہ رستے سے دور جا پڑے۔ جو کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں رستہ دکھانے والا ہے۔ ہاں، دوزخ کا رستہ ضرور، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور یہ اللہ کو بالکل آسان ہے۔ لوگو، اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق وحی لے کر آئے ہیں تو ایمان لاؤ، اور تمہارا حق ہے کہ بہتر ہے، اور اگر کفر کرو گے تو جو کچھ آسمان زمین میں سب اللہ کا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں غلط کچھ نہ کہو۔ مسیح مریم کے بیٹے عیسیٰ اللہ کے رسول اس کا کلمہ تھے، اور جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اسی طرح ایک روح تھی، تو اللہ نے اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور نہ کہو کہ تین ہیں، بعضا جو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ واحد ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق واحد ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمان زمین میں سب اسی کا اور اللہ ہی کارساز ہے۔ مسیح اس بات سے عار نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتے، اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو عار سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب کو اپنے سامنے جمع کرنے والا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کے پورے بدلے دے گا، اور اپنے فضل و کرم سے بہت زیادہ دے گا۔ اور جنہوں نے اور انکار اور تکبر کیا کہ وہ تکلیف دینے والے عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا ہے۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور مضبوط پکڑے رہیں، ان کو وہ اپنی رحمت کے فضل و کرم کی جنتوں میں داخل کرے گا، اور اپنی طرف سے سیدھا رستہ دکھائے گا۔ لوگو، تم سے حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے، اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی اولاد نہ ہو
اور اس کے بہن ہو تو اس کو بھائی کے ترکے میں آدھا، اور اگر بہن مر جائے تو اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے سارے مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر دو بہن بھائی تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے 2/3، اور اگر بہن اور بھائی ملے جلے ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر۔ اللہ نے اس لیے بیان فرمایا ہے کہ تم بہکتے نہ رہو، اللہ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔